الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم کرما کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما بابا سے بلند محبت اور شوق کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین حضرات محترم، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی اور اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ رب نے ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو اس محفل کو منعقد کرنے کا، زینت بخشنے کا اور رونق افروز ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار، چند باتیں ذکر مصطفیٰ کے معانی کے حوالے سے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو مقتدی حضرات ہیں وہ تو اکثر بیان سنتے رہتے ہیں اور لفظ بھی اگر مشکل ہوں تو ان کے معنی ان کو معلوم ہے، لیکن نئے بندے کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، تو توجہ سے بیٹھنا ہے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو کیسے بلند کیا؟ رفعت ذکر مصطفیٰ اور بلندی ذکر مصطفیٰ کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ تو محققین اور مفسرین نے اس کے کثیر معنی بیان فرمائے، جن میں سے چند معنی کے بیان کرنے پر بندہ ناچیز اکتفا کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، ان معانی کثیرہ میں سے، ڈھیر سارے معنوں میں سے پہلا معنی حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ورفعنا لک ذکرک کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق پہ لازم کر دیا کہ وہ حبیب علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ذرا ذوق نہ بول سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے ساری مخلوق پہ لازم کر دیا ہے کہ وہ حبیب علیہ السلام پر ایمان لائے۔
فرمایا رب پر ایمان لانا، رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ مصطفیٰ پر ایمان نہ لایا جائے۔ رب تعالیٰ کی اطاعت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ مصطفیٰ کی اطاعت نہ کی جائے۔ حضرات جی وقت ان معانی کے علاوہ مفسرین فرماتے ورفعنا لک ذکرک کا مطلب ہے کہ حضور کے آنے والے احوال، حضور کے آنے والی کیفیات، حضور کی آنے والی حالتیں سابقہ گزشتہ پچھلی حالتوں سے بہتر اور برتر ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کا گویا وعدہ ہے کہ وہ دن بدن روز بروز حضور کے درجے بلند کرے اور عزت پر عزت، منصب پر منصب زیادہ فرمائے، اور فرمایا ساتھ بساتھ گھڑی پر گھڑی حضور کے مراتب کے اندر ترقیاں عطا فرمائے۔ فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگلی بات آپ نے توجہ سے سماعت کرنی ہے، اللہ نے مخلوق محبوب کے جو ذکر کو بلند کیا، اس بلند کرنے کا ذمہ اپنے پہ لیا، اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، مخلوق کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ میں بات کو آسان کر دوں، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا انسان مکلف ہے، روزے کا نماز انسان مکلف ہے، زکوٰۃ اگر دینے کی طاقت، استطاعت اور طاقت رکھتا ہے تو بندہ مکلف ہے، حج ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو انسان مکلف ہے۔ رب نے ان چیزوں کا مکلف بنا دیا، اگر انسان بجا نہیں لائے گا، کرے گا نہیں تو قابل جرم ٹھہرے گا، مجرم ہوگا، سزاوار ہوگا۔ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی بلندی مخلوق کے ذمہ نہیں لگائی کہ تم نے محبوب کا ذکر کرنا ہے، فرمایا اپنے ذمہ کرم پر محبوب کے ذکر کی بلندی کو میرے رب نے رکھا، اپنے ذمہ کرم پر رکھا۔ کیوں رکھا؟ توجہ رکھنا، اس لیے کہ مخلوق کی ایک حد ہے، مخلوق کی ایک لمٹ ہے۔ اگر رب العالمین حضور کے ذکر کو بلند کرنا مخلوق کے ذمہ لگا دیتا تو مخلوق اپنی حد کے مطابق حضور کے ذکر کو بلند کرتی۔ جتنی مخلوق کی حد ہے اس حد کے مطابق حضور کے ذکر کو بلند کرتی۔ اللہ نے محبوب کے ذکر کی بلندی کو اپنے ذمہ کرم پر رکھا، فرمایا محبوب کے ذکر کو میں نے بلند کرنا ہے، میں نے رفیع کرنا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا ذمہ میرے رب العالمین نے اپنے اوپر لگایا، اس لیے کہ نہ رب کی کوئی حد ہے، رب کی ربوبیت کی بھی حد نہیں، اللہ کی الہیت کی بھی حد نہیں، ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی بھی حد نہیں۔ اللہ کا ذکر بھی لامحدود ہے، محبوب کے ذکر کی بلندی بھی لامحدود ہے۔ حضرات جی وقار ان معنی کے علاوہ، ان معنوں کے علاوہ پہلا معنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ معنی لے کر آئے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر تخریج کیا، امام ابن حبان نے اسے اپنی تخریج کے اندر صحیح کے اندر تخریج کیا، اور امام خلال نے اسے السنہ کے اندر روایت کیا، امام دہلوی نے اسے مسند الفردوس کے اندر ذکر کیا، امام ابن جریر طبری نے اسے اپنے تفسیر کے اندر ذکر کیا، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا، الغر خطیب بغدادی اور بہت سارے ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، اور صحیح سند کے ساتھ اسناد جید، اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ راوی کہتے ہیں، توجہ میری طرف، راوی کہتے ہیں جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو بلند کیا جانا، آپ کی عظمت کا رفیع ہونا، شان کا بالا تر ہونا، کیا اس کا معنی اور مطلب آپ کو معلوم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے میں بات کرتا رہوں، یہ نکتہ اور یہ
حکمت آپ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، تو ذکر کہتے کسے ہیں؟ تو حضرات مذکور جس کا ذکر ہے اس کی عظمتوں کو، اس کے خصائل کو، اس کے خصائص کو، اس کے کردار کو، اس کے اطوار کو، اس کے اسماء و افعال کو، اور اس کے شمائل کو، اس کے آداب کو، اس کے سلیقوں کو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ بیان کرنا اسے ذکر کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اسے ذکر کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ذکر کا مطلب شان ہوا۔ کیا ہوا بولیں؟ شان ہوا ذکر کا مطلب۔ تو عرض کر رہا ہوں، راوی کہتے ہیں جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ذکر کو بلند کیا جانا، کہ اس کا مطلب، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آیت بھی بھیجی ہے، ساتھ اس کے معنی بھی بیان۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، معنی ساتھ رب نے بیان کر دیا۔ اسے تفسیر الہی بولتے ہیں۔ تفسیر الہی کہ آیت اللہ خود نازل فرما دے، ساتھ اس کی تفسیر بھی فرما دے، تو اسے تفسیر الہی کہتے ہیں۔ تو یہ تفسیر الہی ہے۔ فرمایا اللہ نے آیت بھی بھیجی ہے، ساتھ اس کا معنی بھی ذکر فرما دیا۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بلندیوں پر فیض فرمایا ہے۔ فرمایا بلندیوں پر فیض فرمانے کے بعد مزید بلندیوں پر فیض فرمانے کا جو فیصلہ کیا ہے، فرمایا وہ بلندی یہ ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پیارے تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ فرمایا حبیب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا۔ فرمایا پہلے جو محبوب کے ذکر کو توجہ میری طرف رکھیں گے بات سمجھ لگے گی، ورنہ ایسے سمجھ لگے گی کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ پہلے جو محبوب کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا وہ عالم خلق کے اعتبار سے تھا کہ مخلوق سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، عظمت تھی۔ اب اوپر کوئی جگہ بچی نہیں تھی کہ مزید اللہ محبوب کی بلندیوں کو مزید آگے لے جاتا، آگے کوئی جگہ بچی نہیں تھی۔ رب العالمین نے اب آگے محبوب کے ذکر کو لے جانا ہے، بلندی کو مزید کرنا ہے، آگے کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی بلندی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات محترم مفسرین فرماتے ہیں، اس روایت کو جو ہے محققین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں بلندی کی انتہا ہو چکی تھی، بلندی ختم ہو چکی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب پیارے بلندی کی تو انتہا ہو چکی ہے، اب اوپر تو خالق کا مقام ہے، پیارے خالق آپ ہو نہیں سکتے اور نہ خالق کے برابر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ایک صورت ممکن ہے، وہ یہ ہے حبیب پیارے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے، اب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمایا پیارے اب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حضرات دیوکار امت مسلمہ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کر دیا، ایک کلیہ بیان کر دیا، ضابطہ بیان کر دیا، ایک قانون بیان کر دیا۔ فرمایا حبیب پیارے جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں ضرور پہ ضرور تیرا ذکر کیا جائے گا۔ فرمایا میرا ذکر قبول نہیں ہوگا حبیب جب تک ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے گا۔ فرمایا کسی کا نہ توجہ میری طرف، کسی کا نعرہ تکبیر کہنا قبول نہیں ہوگا جب تک ساتھ نعرہ رسالت کا ذکر نہ کیا جائے گا۔ کسی کا اللہ کہنا قبول نہیں ہوگا جب تک ساتھ محمد کریم کا ذکر نہ کیا جائے گا۔ حضرات جی بغیر کسی کا یا اللہ کہنا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ساتھ یا رسول اللہ کا ذکر نہ کیا جائے گا۔ میرے نبی کے غلاموں جس ہستی کی وجہ سے خود خدا میں
جس نے آ کر انسانیت کو میرے رب کی خبر دی، میرے رب کی اطلاع دی، میرے رب کی معرفت نصیب ہوئی۔ فرمایا حبیب پیارے یہ مجھ پر ایمان لانا کیسا ایمان ہے؟ حبیب میرے ذکر کو تو بلند کیا جا رہا ہے، تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا میرے ذکر کو لوگ بلند کر رہے ہیں، آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر رہے۔ حضرت قتادہ تابعی، میں صحابی کی بات نہیں کر رہا، ایک حضرت قتادہ صحابی ہیں، ایک تابعی ہیں، دونوں حدیثوں کے راوی ہوتے ہیں۔ حضرت قتادہ تابعی فرماتے ہیں، فرمایا قال رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشاہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، دنیا میں بھی بلند کر دیا اور آخرت میں بھی بلند کر دیا۔ فرماتے ہیں کسی بھی خطیب کے لیے منبر پر بیٹھ کر، سٹیج پر بیٹھ کر نہ کر یہ لوگوں کو بتانا، رب تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا، اس کی ثنا کو بیان کرنا، فرمایا قابل قبول نہیں ہے جب تک ساتھ رسالت کا ذکر نہیں کرے گا، جب تک خدا و مصطفیٰ کو اکٹھا ذکر نہیں کرے گا، اس کا ذکر خدا کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ذی وقار آگے فرماتے ہیں ولا متشاہد، فرمائے کسی بھی متشاہد کے لیے، توجہ میری طرف، کسی بھی گواہی دینے والے کی گواہی، کسی بھی شہادت دینے والے کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی توحید کی تو گواہی دے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ فرمایا ولا صاحب صلاۃ، کسی بھی نماز پڑھنے والے کی نماز قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے، مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے پیش نہ کرے۔ فرمایا اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کو اپنی نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ ذرا پھر دوبارہ بول سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے اپنی نماز کا ذکر مصطفیٰ کو حصہ بنا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت عدی بن ثابت روایت کرنے، راوی حضرت عدی بن ثابت ہے، کہتے ہیں امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا کہ حبیب کریم نے فرمایا کہ ایک دن، توجہ میری طرف حدیث کو غور سے سننا ہے، فرمایا ایک دن میں نے اپنے اللہ سے ایک ایسا سوال کیا کہ بعد میں خیال کرتا رہا، بعد میں سوچتا رہا کہ اللہ سے میں وہ سوال نہ کرتا۔ بات سمجھ رہی ہے؟ میں اللہ سے وہ سوال نہ کرتا۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، فرمایا محمد پیارے بتا دوں تجھے کیا بنایا؟ فرمایا ابراہیم کو فقط خلیل بنایا، موسیٰ کو فقط کلیم بنایا۔ حبیب پیارے تجھے ایسا حبیب بنایا ہے، ایسا حبیب بنایا ہے کہ تیرے ذکر کو اب میں نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمایا جو تیرا ذکر نہ کرے میرا ذکر کرے، میرا ذکر کرنا قبول ہے۔ نبی کے غلاموں، بس باتوں کو میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ ابی طالب، توجہ پیار میری طرف، امام مکی بن ابی طالب المقری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب بیان کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب ہے اے لا اذکرو الا ذکرت معیا،
کو اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو جوڑ دیا. فرمایا اس بات کا اشارہ رب العالمین نے فرمایا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا عملی ثبوت کلمہ توحید کے اندر ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توجہ میری طرف رکھنی ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا لا الہ الا اللہ نہیں معبود سوائے اللہ کے محمد رسول اللہ. محمد کریم اللہ کے رسول ہے. حضرت جی وقت لطف کی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دو الگ الگ جملے ہیں. لا الہ الا اللہ الگ جملہ ہے, محمد رسول اللہ الگ جملہ ہے. علیحدہ علیحدہ جملے ہیں. لا الہ الا اللہ میں میرے رب کی توحید کا بیان ہے, محمد رسول اللہ کے اندر رسول کی رسالت کا بیان ہے. اب دنیا کا قاعدہ ہے, توجہ رکھنا, کائنات کا قاعدہ ہے جب دو جملے اکٹھے آ جائیں تو درمیان میں اور لگتا ہے یا کاما لگاتے ہیں, انگلش میں اینڈ لگاتے ہیں. تو دنیا کا یہ قاعدہ ہے دو جملے آ جائیں اکٹھے فاصلہ کرنے کے لیے درمیان میں اور لگاتے ہیں. عربی کے اندر واو عاطفہ بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب قانون کے مطابق اصول کے مطابق درمیان میں واو ہونا چاہیے تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے درمیان واو نہیں ہے. فرمایا حبیب پیارے لا الہ الا اللہ جہاں لا الہ الا اللہ کی ہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے محمد رسول اللہ کی میم شروع ہوتی ہے. فرمایا میں نے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ یوں جوڑا ہے درمیان میں واو کو ہٹا دیا. فرمایا درمیان میں واو لگانا بھی گوارا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اب یہ کوئی بندہ بھی ترجمہ نہیں کر سکتا. نہیں معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہے. یہ ترجمہ جو کرے گا اس نے جس نے اور ترجمہ کر دیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب اور محبوب کے درمیان فاصلہ کر دیا. اللہ نے فرمایا میں نے واو کو مٹا دیا ہے اور وہ ختم کر دیا ہے, محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے. اسے اقتران کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ اقتران کہتے ہیں. نبی کے غلاموں حافظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً حدیث کو روایت کیا اور امام بغوی نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اور حضرت مجاہد سے بھی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے, جب بھی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے, اقامت کہنے والا اقامت کہتا ہے, تو مؤذن جب اذان کہتا ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے. اور فرمایا اسی طرح اقامت کہنے والا جس نے فقط اللہ کا ذکر کیا ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا, فرمایا اس کی اقامت قبول نہیں, نہ اذان قبول نہ اقامت قبول. اور اسی طرح نماز کے اندر جس نے اللہ کا ذکر کر دیا ساتھ مصطفیٰ کے ذکر کو نہ کیا تو اس کی نماز قبول نہیں. اسی طرح خطبہ جمعہ دینے والے خطیب کے لیے خطبہ جمعہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو نہ کرے. اسی طرح خطبہ عید الفطر, خطبہ عید الاضحیٰ, یوم عرفہ, نوز الحج کو میدان عرفات کے خطبے کے اندر رب کے ذکر کے ساتھ حبیب کے ذکر کو نہیں کرے گا تو حبیب کا ذکر قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح ایندھن جمار کنکریاں مارتے وقت خدا کا ذکر کرے, مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے, خدا کا ذکر قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح فرمایا صفا و مروہ کی تسبیح کے دوران اللہ کی تسبیح بیان کرے, مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے. فرمایا حتیٰ کہ مشارق سے لے کر مغارب تک جہاں جہاں رب کا ذکر کیا جائے گا ساتھ مصطفیٰ کریم کا ذکر بھی کیا جائے گا. آخر دعوانا